انہوں نے وہاں پر ایئرپورٹ پہ بڑا سی سچویشن بنائی، انہوں نے میرے ویزے کا پیپر پھاڑ دیا، انہوں نے پاسپورٹ میرے اوپر لٹرلی پھینک دیا. اب وہ ڈرگ ڈیلر دیکھ کے مجھے ڈرے اور میں دیکھ کے اس کو ڈروں. اس سارے ایپیسوڈ میں نہیں رویا جب تک میں دبئی ایئرپورٹ نہیں پہنچا. پنجاب پولیس فنگر پرنٹنگ ڈپارٹمنٹ، تو والد صاحب کا موبائل فون وہ بجا، تو والد صاحب کی نا آنکھوں میں آنسو آگے بات کرتے ہوئے. اس سے واپس گئے تو وہ جو بندہ مجھے ملا اس کی آنکھوں میں آنسو. جس شپمنٹ میں آپ کی چیز آ رہی تھی وہ شپمنٹ گم گئی ہے. پوری ہائی کمیشن ویٹ کر رہی تھی کہ کسی طرح اس لڑکے کا فارم آ جائے اور ہم اس کو بھیجیں. اس کے باہر کھڑا ہو کے نا -20 -25 میں فلائر دے رہا ہوتا تھا کہ میرے سیمینار پہ آ جاؤ، میرے سیمینار پہ آ جاؤ. اور اسکولی کی تو مجھے ریئلائز ہوا کہ میری جو لیفٹ سائڈ آف دا فیس ہے وہ موو ہی نہیں کر رہی. انہوں نے کہا یہ فیشل پیرالسس ہے. اس نے کہا کچھ دفعہ یہ پرماننٹ بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں، ہر موقع میں آپ کے لیے خیر چاہ رہے ہیں اور آپ پریشان ہو رہے ہیں بیکاز تقوی، ایمان، توکل کی کمی ہے. جب آپ اور لوگوں کا رزق اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، ان کو تو رزق ملتا ہی ملتا ہے، ان کی وجہ سے آپ کا رزق بھی بڑھ جاتا ہے. تو وہاں پر ایک صاحب میرے پاس آئے. میں عمران خان کے بہت قریب ہوں اور عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ پوری دنیا سے کچھ لیڈرز اکٹھے کرو، ان کو لے کے آؤ یہاں پہ پنیگالا. انہوں نے مجھے کہا کہ کین آئی اسپیک ٹو یو ینگ مین. پہلی دفعہ میری زندگی میں کسی نے اس طرح کی بات کی میرے سے. تو آپ یقین کریں گے جب میں واپس بنیگالا سے میریٹ واپس اسلام آباد ہوٹل پہنچا، میں نے سب کو کہا، میں نے کہا میٹنگ تو جو تھی سو تھی، اچھی تھی، اوبیسلی بڑا مزہ آیا مل کے، مگر یہ جو انہوں نے بات کی. جہاں سے مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں کچھ تھیمز جو ہیں وہ بہت دفعہ ریپیٹ ہوئی ہیں. تو جس طرح آپ نے فلیش بیک کرتے ہیں تو جو مجھے فلیش بیکس یاد آتے ہیں وہ کچھ یہ بھی چیزیں یاد آتی ہیں کہ میری زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں کہ مجھے لگا کہ اب میرے پاس اب سب کچھ آ گیا ہے. میرے پاس اگر کوئی اس وقت یونیورسٹی میں اچھے ڈگریز، اچھے کورس، اچھے مارکس لینا بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی تھی. آئی فیلٹ لائک میں یونیورسٹی میں اچھا کر رہا ہوں. پھر کچھ ایسا ہوا کہ میں سب کچھ وہ لوز کر دیا. پھر میں نے ایک بزنس سٹارٹ کیا، پھر مجھے لگا کہ سب کچھ اچھا جا رہا تھا، پھر لوز ہو گیا، پھر اچھا جا رہا تھا، پھر لوز ہو گیا. تو اس کی میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپلز اور ریفرنسز بتاتا ہوں. سو 2001 میں پاکستان سے US موو ہوا 2 سال کے لیے. ایکچولی میرا پلان تو وہاں پر ڈگری کرنے کا تھا، انڈر گریجویٹ کرنے کا تھا. تو یونیورسٹی آف کینٹکی میں پڑھنے گیا 2001 میں. اور اوبیسلی امی ابو اور پیرنٹس اور جو میرے سبلنگس تھے انہوں نے جو چیزیں اکٹھی کر کے جوڑ توڑ کے مجھے اتنی فیس تو دے دی کہ میں پہلے سیمیسٹر اپنی اسکول فیس دے سکتا تھا. پر اس کے بعد اوبیسلی جاب کرنی پڑی وہاں پہ، جس طرح آڈ جابز وغیرہ ہوتی ہیں. کبھی کوئی ریسیپشن بیٹھ رہے ہیں، کبھی کوئی سیکیورٹی بیٹھ رہے ہیں، یہ اس طرح کی جابز جو ہوتی ہیں. کرتے کرتے ایکچولی مجھے کچھ اسکالرشپس ملنا شروع ہو گئیں US میں. تو میرا GPA آلموسٹ 4.0 GPA تھا، ہائیسٹ GPA جو ہو سکتا ہے. تو مجھے اکیڈمک اسکالرشپ بھی مل گئی. اس کے بعد میں ڈبیٹس کرنا شروع ہو گیا. پبلک اسپیکنگ کا مجھے شوق تھا ہمیشہ سے، تو پبلک اسپیکنگ کی اسکالرشپ مل گئی. کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ آئی اسٹارٹڈ میکنگ منی. تو میرے پاس یونیورسٹی سے میں کمانا شروع ہو گیا پیسے. تو میرا خیال تھا یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کرکٹ میری زندگی کا بہت بڑا ایک حصہ رہا ہے. تو 2003 کا کرکٹ ورلڈ کپ ساؤتھ افریقہ میں تھا. تو میں بڑے خوشی سے میں نے پلان بنایا، کیونکہ میرے پاس بہت سارے پیسے تھے اپنے اندازے سے. تو میں نے کہا میں کیا کروں، میرے پاس تو میں یونیورسٹی سے پیسے کما رہا ہوں. تو میں نے ایک ٹکٹ بک کی اور میں نے سوچا کہ میں 2003 کا ورلڈ کپ ساؤتھ افریقہ میں دیکھنے جاتا ہوں. تھوڑا سا پیچھے جائیں اگر ہمیں تو یاد ہے کہ 2000 سپٹمبر 11 ہوا. سپٹمبر 11 کے بعد فورن اسٹوڈنٹس اسپیشلی فرام مسلم کنٹریز کے لیے انہوں نے بہت وہاں پر چیزیں مشکل ہو گئی تھیں. تو ایک اسپیشل رجسٹریشن جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ 57 کنٹریز جس میں سے 56 مسلم تھی، ایک نارتھ کوریا تھی، انہوں نے اسپیشل رجسٹریشن کرانی ہوتی تھی. اس کا کیا مطلب ہوتا تھا کہ آپ اسپیشل سینٹرز ڈیزگنیٹڈ تھے، وہاں پہ آپ جاتے تھے، وہ آپ سے آپ کی انفارمیشن لیتے تھے، آپ کے کریڈٹ کارڈ لیتے تھے، آپ کی سب انفارمیشن لیتے تھے بیسکلی ٹریک کرنے کے لیے. اچھا یہ جو انیشیل رجسٹریشن تھی یہ تو میں نے کروا لی. اس کے بعد انہوں نے کہا جب میں وہاں سے جا رہا تھا اس سینٹر سے کہ جب آپ کبھی بھی کنٹری سے ایگزٹ کریں گے تو میک شیور کہ آپ سرٹن ایئرپورٹ سے ایگزٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا وہاں پر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو وہ باقی انفارمیشن وہاں دے دیں گے. ٹھیک ہے. میں نے جا کے جنوری میں یہ کروائی اپنی اسپیشل رجسٹریشن اور 2 مہینے کے بعد مارچ کے اندر میں خوشی خوشی ڈیٹرائٹ ایئرپورٹ سے ایگزٹ کر رہا تھا. تو میں نے پوچھا، کیٹیگوریکلی پوچھا وہاں پہ جو امیگریشن کے آفیشلس تھے کہ جی کچھ ایسی چیز ہے جو میں نے کرنی ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ نے بس اپنا I-94 کارڈ ہمیں واپس دیں جو اسٹوڈنٹ کارڈ ہوتا ہے اور آپ جا سکتے ہیں. تو جہاں سے میں پھر چلا گیا 10 دن میں نے بڑا ساؤتھ افریقہ میں انجوائے کیا، ورلڈ کپ دیکھا.
جب میں واپس آیا تو مجھے انہوں نے ایئرپورٹ پہ روک لیا. انہوں نے کہا کہ جب آپ جا رہے تھے آپ نے اسپیشل رجسٹریشن کیوں نہیں کرائی, یہ ہر دفعہ کرانی ہوتی ہے. تو میں نے ان سے کہا جی کہ مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا. تو بڑا انہوں نے جی ایک ایئرپورٹ پہ سین بنایا. اب آپ کو شاید یاد ہو کہ مارچ 2003 میں عراق وار سٹارٹ ہو چکی تھی, سیکنڈ عراق وار, اور بہت سارا جو تھا نا وہ ماحول کافی ٹینس تھا. تو انہوں نے ایگزامپل بنائی جی مجھے, انہوں نے وہاں پر ایئرپورٹ پہ بڑا سی سچویشن بنائی, انہوں نے میرے ویزے کا پیپر پھاڑ دیا, انہوں نے پاسپورٹ میرے اوپر لٹرلی پھینک دیا, اور میں تو اسٹوڈنٹ تھا 20-21 سال کا. تو مجھے کہتے ہیں کہ وی ہیو زیرو ٹالرنس فار پیپل لائک یو اینڈ پیپل فرام یور کنٹری. تو بالکل انہوں نے سیٹ بنا کے, میں تو ابھی بھی کبھی جو کوئی کرسی سے کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے نا ڈیٹینشن سینٹر میں مطلب جیل میں رکھ دیا. تو یہ وہ والا ٹائم ہے جہاں مسلمانوں کا کافی وہ جو لنک ہوئے تھے حادثات کے ساتھ. تو جو ڈیٹینشن سینٹر تھا وہاں پر ایک ڈرگ ڈیلر بیٹھا ہوا تھا. اب وہ ڈرگ ڈیلر دیکھ کے مجھے ڈرے اور میں دیکھ کے اس کو ڈروں, میں اس کو دیکھ کے ڈروں کہ یہ پتہ نہیں کیا کرے گا, وہ دیکھ کے ڈرے کہ یہ کوئی پھٹ پھٹ نہ جائے. تو بہت ایک عجیب سچویشن ہوئی. اور فنی چیز یہ کہ اس ڈرگ ڈیلر کا لائر اس کو اٹھا کے لے گیا, اور میں جس نے صرف ایک اسپیشل رجسٹریشن نہیں کروائی تھی اس کو انہوں نے وہاں پہ رکھا. مجھے انہوں نے کچھ گھنٹے رکھا وہاں پہ. اور جب آپ ڈپورٹ ہوتے ہیں, اللہ نہ کرے کسی کو ایکسپیرینس ہو, تو آپ کو ایکچولی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو ٹکٹ دے دیتا ہے. انہوں نے میرے کریڈٹ کارڈ یوز کر کے انہوں نے میرے کریڈٹ کارڈ میکسیمائز کیے. جب اس کے کچھ مہینے کے بعد میں نے اپنی کریڈٹ کارڈ کی اسٹیٹمنٹ میرے ہاتھ لگی تو انہوں نے تقریباً 8-10-12 دفعہ کریڈٹ کارڈ کو سوائپ کیا تھا کہ جتنے پیسے اس میں سے نکل سکتے ہیں نکال لیں. انہوں نے مجھے ایک ٹکٹ بنا کے دی کہ میں ڈیٹرائٹ ایئرپورٹ میں تھا. پہلے میں گیا تھا جوہانسبرگ سے ایمسٹرڈیم, تقریباً 7-8-9-10 گھنٹے کی فلائٹ ہے. ایمسٹرڈیم سے میں گیا ڈیٹرائٹ تقریباً 9 گھنٹے سارا ایشو رہا. واپس انہوں نے مجھے بھیجا ڈیٹرائٹ سے ایمسٹرڈیم سے بحرین سے دبئی سے لاہور. یہ انہوں نے مجھے ٹکٹ بنا کے دی. اب کیا ہوا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, پیسے ختم ہو چکے, موبائل فون نہیں تھے اس وقت 2003 میں, مطلب بہت ریئر ہوتے تھے, نہ کھانے کے پیسے, نہ کسی چیز کے پیسے, نہ فون کرنے کے پیسے. اب میرے پیرنٹس جو ہیں وہ ظاہری بات ہے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں واپس اپنے ڈوم روم میں پہنچوں گا. تو میں نہیں پہنچا. 1 دن ہو گئے, 2 دن ہو گئے, اب یہ 3-4 دن ہو گئے اس جرنی کو, کیونکہ جہاں جا رہا ہوں وہاں ٹرانزٹ ٹائم بھی تو ہے, 8-8 گھنٹے کا ٹرانزٹ ہے. اس سارے ایپیسوڈ میں نہیں رویا جب تک میں دبئی ایئرپورٹ نہیں پہنچا. جب دبئی ایئرپورٹ پہنچا, اب تک 4 دن ہو چکے تھے, نہ میں نہایا ہوا تھا, نہ میرے پاس پیسے تھے. تو جب میں دبئی ایئرپورٹ پہنچا تو جب اس بندے نے میری ٹکٹ دیکھی, کیونکہ کاربن کاپی ٹکٹس ہوتی تھیں اس وقت, وہ ریڈ کاربن کاپی, اس نے مجھے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے دبئی لاہور, بٹ آپ سسٹم میں ہی نہیں ہو. تو کین یو امیجن کہ انہوں نے مجھے وہاں سے نکالنے کے لیے بس ایک ایسے ہی ٹکٹ ایک فیک سی بنا دی. تو بھائی اللہ بھلا کرے پی آئی اے کا, اور اگر کوئی پی آئی کے لوگ سن رہے ہیں تو ان کو بڑی مہربانی, کیونکہ انہوں نے مجھے آئی تھنک کوئی اسپیشل کیٹیگری میں کوئی ہیومینیٹیرین ٹائپ طریقے سے انہوں نے مجھے پھر واپس لاہور بھیجا. اور وہاں پر بڑے اچھے, مجھے ابھی تک یاد, اللہ ان کو خوش رکھے, انہوں نے مجھے فون کرنے دیا. پہلی دفعہ میں نے فون کیا پاکستان, اوبیسلی والد والدہ کو بتایا کہ اس طرح یہ ہو گیا ہے, اور میں جناب واپس لاہور پہنچ گیا. تو جب انہوں نے مجھے وہاں سے بھیجا تھا انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو ڈپورٹ نہیں کر رہے, ہم آپ کو ان ایڈمیسیبل ڈکلیئر کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہی فرق یہ ہے کہ آپ واپس آ سکتے ہیں, تو آپ جائیں ایمبیسی کو بتائیں اور اپنا نیا ویزا لگوائیں اور واپس آ جائیں. اب آپ کو یاد ہے کہ ویزا لگوانا 2003 آج بھی مشکل ہے, اس وقت تو بہت ہی مشکل تھا, ایمبیسیز بند تھیں عراق وار کی وجہ سے. تو میں کچھ دیر پاکستان میں رہا, میرا فوراً انہوں نے انٹرویو کر لیا ایمبیسی میں, اور ایگزیکٹلی انہوں نے بات یہ کی جان صاحب, جب میں گیا انٹرویو کرنے, انہوں نے کہا کہ یہ بڑی زیادتی کی, انہوں نے آپ کو واپس نہیں بھیجنا چاہیے تھا, تو فکر نہ کریں, آپ ہمیں اپنا پاسپورٹ دے دیں, بس یہ 1-2 ہفتے کے اندر آپ ویزا لگوا کے آپ کو بھیج دیں گے. تو میں نے سوچا چلو ایک سیمیسٹر مس ہو گیا, چلو کوئی اینڈ آف دا ورلڈ نہیں ہے. تو کیا ہوا کہ جب میں جا رہا, اللہ نے میرے دل میں کو بات ڈالی, جب میں مڑ کے وہاں سے نکل رہا تو میں نے اس امیگریشن آفیسر والے کو کہا کہ آپ مائنڈ کرتے ہیں میں اپنا پاسپورٹ اگر رکھ لوں؟ اس نے کہا ہاں بس 1-2 ہفتے کی بات ہے, تو اگر رکھنا ہے تو رکھ لو, ورنہ لے جانا تو لے جاؤ, تو واپس بلا لیں گے. سو بھائی بڑا اللہ نے کرم کیا کہ میں نے وہ پاسپورٹ اپنا لے لیا, بیکاز جو سیکیورٹی کلیئرنس وہ مانگ رہے تھے وہ سیکیورٹی کلیئرنس 1 سال 2 مہینے کے بعد آئی. سو میں اتنی دیر پہلے تو میں پاکستان میں ویٹ کرتا رہا, ہر ہفتے میں کال کرتا تھا, وہ کہتے ابھی نہیں آئی کلیئرنس, ابھی نہیں آئی کلیئرنس.
مارچ سے اپریل ہو گیا, اپریل سے مئی ہو گیا, آل دا وے جولائی آ گیا, اور اب میں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. میرا سارا سامان, میری چیزیں میرے ڈوم روم میں پڑی ہوئی ہیں. اب اس وقت یہ موبائل کا بھی اس طرح دور نہیں تھا, یہ ای میلز کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ. انہوں نے, اللہ ان کو بھلا کرے ان کا, انہوں نے بڑے لیٹر لکھے, بڑی انہوں نے چیزیں کی. انہوں نے کہا بھائی ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کے اندر تو سمجھ یہ زندگی میں آئی کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ آسان چیزوں کے ساتھ مشکل ہے, مشکل چیزوں کے ساتھ آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ایک راہ نکالنی تھی. تو جب یہ ٹائم گزرا تھا تو مجھے کسی نے میرے سے کہا کہ تم کینیڈا, آسٹریلیا اور جگہ کیوں نہیں دیکھ لیتے, بجائے کہ تم اسی یو ایس کی امید میں بیٹھے رہو. تو میں یونیورسٹی کے پہلے گیا, میں نے سرچ کیا کینیڈا کے اندر. پہلی یونیورسٹی نظر آئی مونٹریال میں, ایک مگل یونیورسٹی ہے بڑی مشہور. میں نے وہاں پہ ایسے اپلائی کر دیا, ان کی سے کورسپونڈنس شروع ہو گئی, کیونکہ میں 2 سال کر چکا تھا یو ایس کی یونیورسٹی نے. انہوں نے مجھے 2 سال کریڈٹ بھی دے دیے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ سب کچھ ٹھیک ہے, میرا جی پی اے بہت اچھا تھا, آپ آ جائیں. انہوں نے مجھے لیٹر بھیجا. میں نے امیگریشن میں کینیڈا ہائی کمیشن میں ویزے کے لیے اپلائی کیا. تو کینیڈا ہائی کمیشن نے مجھے یہ کہا کہ جی ہم آپ کو بالکل ویزا دے دیں گے, ہمیں ایک چیز چاہیے. میں نے کہا جی کیا؟ کہتے ہیں سیکورٹی کلیئرنس. تو میں نے کہا اگر میرے پاس سیکورٹی کلیئرنس ہوتی تو میں امریکہ نہ جا چکا ہوتا. اس کے اندر کچھ ہفتے گزر کر بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کو بات بتاؤں, کیونکہ اس کا جو سمری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں, ہر موقع میں آپ کے لیے خیر چاہ رہے ہیں, اور آپ پریشان ہو رہے ہیں بیکاز تقوی, ایمان, توکل کی کمی ہے. تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ یہ اگست کا کوئی پہلا ہفتہ ہوگا, میں ہمت ہار چکا. مجھے لگا کہ اب نہ میں کینیڈا جا سکتا ہوں, نہ میں یو ایس جا سکتا ہوں, اور ظاہری بات ہے میرا سامان بھی امریکہ میں ہے, میرے جاننے والے بھی وہاں پر ہیں, کچھ میرے پیسے بھی تھے وہ بھی ادھر پڑے ہوئے ہیں. تو اب میں کیا کروں؟ تو ایسے ہی میں سرچ کر رہا ہوں آن لائن. اس وقت وہ موڈم والی دنیا تھی, موڈم سے انٹرنیٹ آن ہوتا تھا, آوازیں آ کے. تو میں نے جا کے دیکھا کہ ویسٹ ورجینیا کی جو اسٹیٹ ہے اس کے اندر ایک کوئی آفس ہے جن کو اگر آپ اپنے فنگر پرنٹس لگا کے بھیجیں تو وہ اسکینر میں سے رن کر کے آپ کو ایک سیکیورٹی کلیئرنس ایشو کر سکتے ہیں. تو مجھے امید کی کچھ کرن نظر آئی. میں بڑا خوشی میں نے اس آفس فون کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ایک کام کریں, یہ اس کا کارڈ ہوتا ہے, اس کا نمبر, ایک نام ہوتا ہے کارڈ کا, ایک آفیشیل فارم ہے فنگر پرنٹس کا, اس پہ آپ فنگر پرنٹس بھیجیں, ہمیں فیڈ ایکس کر دیں, ہم آپ کو ہفتے 10 دن میں واپس بھیج دیں گے. میں بڑا خوش. پھر جب میں نے پوچھا کہ یہ فارم ملتا کہاں سے ہے, تو انہوں نے کہا جی یہ یو ایس کاؤنسلیٹ سے ملتا ہے. جب میں نے یو ایس کاؤنسلیٹ سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ 6 سے 8 مہینے کا ویٹ ہے اس فارم کے لیے, ہم ایسے نہیں دیتے, آپ کو آنا پڑتا ہے یہاں پر, آ کے کوئی کاؤنسلر دیکھے گا آپ یہ لگائیں گے. پھر امید کی کرنیں ختم ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ کو رستے نکالتے ہیں. تو بڑی انٹرسٹنگ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, مجھے ایسے میرے لیے کہ یہ کل کا واقعہ. پنجاب پولیس فنگر پرنٹنگ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کالج کے پیچھے کچہری روڈ کے ساتھ ان کا ایک آفس ہے, جو کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر کوئی بہت تیز ہوائیں چلی ہیں, بہت طوفان آئے ہیں, اس طرح کا ان کے آفس کے اندر بالکل بالکل کیوس مچا ہوا تھا. والد صاحب اللہ ان کو خوش رکھے, ظاہری بات ہے اپنی پوری کوشش کر رہے تھے. وہ مجھے وہاں پہ لے کے گئے, اور بڑی انٹرسٹنگ یہ چیز ہے کہ میں اوپر گیا اور وہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. پہلے تو انہوں نے بہت ساری اچھے الفاظ میں امریکنوں کو یاد کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں تو سمجھتا ہوں ساری بات کو, میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں, بٹ یہ جس فارم کا آپ ذکر کر رہے ہیں, مجھے 27 یا 28 سال ہو گئے ہیں فنگر پرنٹنگ ڈپارٹمنٹ میں نے آج تک یہ فارم نہیں دیکھا, بٹ پھر بھی کیونکہ آپ آئے ہیں اور آپ نے پوچھا ہے تو میں دیکھتا ہوں. وہاں سے ہم نکلیں. ابھی تک مجھے یاد ہے کہ ہم جو پہلے ٹولنگٹن مارکیٹ ہوتی تھی, اس کے آگے سے ایک توپ ہوتی تھی, اس کے آگے سے گزر کے ہم مال روڈ کے اوپر جا رہے ہیں. تو والد صاحب کا موبائل فون ان کے پاس ہی ہوتا تھا, میرے پاس تو نہیں تھا, وہ بجا. تو والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آگے بات کرتے ہوئے, مجھے سمجھ نہیں آئی. انہوں نے گاڑی واپس موڑی, بتا نہیں رہے کچھ. ہم نے گاڑی رکھی, ہم اوپر گئے اسی آفس میں. اس آفس واپس گئے تو وہ جو بندہ مجھے ملا اس کی آنکھوں میں آنسو. تو میں نے ایک دم سے سوچا, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ تو اس نے کہا کہ میں نے 26-27 سال میں کبھی یہ فارم نہیں دیکھا. تو جب آپ یہاں سے گئے ہو تو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ میں دیکھتا ہوں. تو میں نے ایک پرانی کیبنٹ تھی وہ کھولی, اس کے اندر مجھے نہیں ملا. بٹ جب میں نے وہ کیبنٹ بند کی تو ایک اوپر سے فائل گری ہے, اس فائل میں سے یہ فارم باہر نکل آیا. تو یہ فارم کہاں سے کب آیا ہے مجھے نہیں پتا. یہ کیسے ہو گیا؟
میں نے اپنے فنگر پرنٹ لگائے, میں نے فنگر پرنٹ اس آفس فیڈیکس کیے. انہوں نے, اب میں ان کے ساتھ آن وہ جو فون پہ موڈم پہ کالنگ ہوتی تھی ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ وہاں پر کینیڈا ہائی کمیشن نے مجھے ایک ڈیڈ لائن دی تھی کہ اس سے پہلے اگر آپ نے یہ فارم بھیج دیا تو اوکے ہے, ورنہ نہیں اوکے. ان کو میری سب سٹوری بھی پتہ تھی. وہ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں. ٹائم گزرتا جا رہا ہے, 12 اگست آ گئی ہے. میں نے اچھی طرح, مجھے یاد ہے میں نے فارم بھیجے ہوئے ہیں, میں ان کو کال کر رہا ہوں. ایک دن نہیں ان کا جواب آیا, 2 دن نہیں جواب آیا. اب آپ سوچیے کہ میری انگزائٹی کی کیا حالت ہوگی. فائنلی 15-16 اگست کو ان کا کال واپس آئی. میں نے ان کو فون کیا, انہوں نے اٹھایا, نے کہا جی سب کچھ ٹھیک ہے, ہمیں مل گئے ہیں فارم, ہم نے اسکین کر لیے, آپ کا سیکیورٹی کلیئرنس کلیئر ہے, ہم یہ آپ کو فارم واپس بھیج رہے ہیں, آپ اس کو 4-5 دن دیں. اب یہ تقریباً 22-23 اگست 2003 کو یہ فارم میرے پاس آنا ہے, اور 26 اگست اگر میں غلط نہیں ہوں تو ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے کینیڈین ہائی کمیشن نے. سو 1 یا 2 دن کا ٹائم ہے کہ وہاں سے فارم آنا ہے, وہاں جانا ہے, ورنہ 1 سال ویٹ کرنا پڑنا ہے. اچھی طرح مجھے یاد ہے, آپ کو پتہ ہے اگست میں لاہور میں بہت بارشیں ہوتی ہیں. میں جیریز فیڈیکس کا آفس ہے, وہاں بیٹھا ہوں تاکہ جیسے ہی فارم آئے میں اس فارم کا ایڈریس چینج کروں اور ہائی کمیشن بھیجوں. اور شاید یہ بات کسی کو جو سن رہے ہیں ان کو ایسے لگے کہ میں کوئی فلم بنا رہا ہوں. مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں گھنٹہ گزر گیا, 2 ہو گئے, 3 ہو گئے, ٹائم گزر گیا. کوئی آفیشیل میرے پاس آیا, انہوں نے کہا شاید آپ کو ایک بات بڑی عجیب لگے, آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا, بٹ وہ جس شپمنٹ میں آپ کی چیز آ رہی تھی وہ شپمنٹ گم گئی ہے, اور وہ شپمنٹ اب نہیں مل رہی. اب آپ میرے تاثرات سوچیں, اتنی چیز کر کے, بٹ پھر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں بہتری ہوتی ہے. میں نے جب فون کیا کینیڈین ہائی کمیشن کو, میں نے کہا شاید آپ میری بات نہ مانیں, بٹ میرے ساتھ ایسے ہوا. انہوں نے مجھے کہا دیکھیں بہت میں کر سکتا ہوں تو یہ کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو 2 دن کی ایکسٹینشن دے دیتا ہوں, 28 اگست تک میں آپ کو ایکسٹینشن دیتا ہوں. اس ٹائم میں آپ کے پاس آ گئی چیز تو آ گئی, ورنہ نہیں ہو سکتا. آپ یہ بلیو کریں گے شاید کوئی ایسے جیسے کوئی مووی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 26 یا 27 میں بھول گیا ہوں, میرا اسی طرح ہی فون بجا اور فیڈیکس نے کہا کہ آپ کا ڈاکیومنٹ مل گیا کہیں سے. میرے خیال میں جی میں نے اسی دن کینیڈین ہائی کمیشن بھیجا. اور بڑی فنی چیز یہ ہے کہ جب میں نے کینیڈین ہائی کمیشن کو میرا فارم پہنچا تو جب ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے جب میں نے فنی طریقے سے انہوں نے مجھے کہا کہ پوری ہائی کمیشن ویٹ کر رہی تھی کہ کسی طرح اس لڑکے کا فارم آ جائے اور ہم اس کو بھیجیں. تو بس سبحان اللہ, پھر وہاں سے جی ایک جرنی سٹارٹ ہوا. میرے پاس 2 دن تھے یونیورسٹی سٹارٹ ہونے میں, جو سامان ملا وہ اکٹھا کیا, پھر کچھ پیسے جوڑ کے 1 سیمسٹر کی ٹیوشن لے کے فرینچ سپیکنگ کینیڈا پہنچ گیا میں جی, مونٹریال کینیڈا. وہاں سے ایک جرنی سٹارٹ ہوا. میں نے اپنی یونیورسٹی کی سبحان اللہ, کیونکہ مجھے 2 سال مل گئے تھے کریڈٹ کے, سو مجھے 2 اور سال کرنے پڑے. وہاں سے میں نے ایک اپنا لاسٹ جو سال تھا, ایک انویسٹمنٹ کی ایک کمپنی تھی کینیڈا کی سب سے بڑی, جن کے پاس 7,000 اسٹاک بروکر تھے جو کہ ڈفرینٹ میوچول فنڈز بیچتے تھے, ڈفرینٹ چیزیں بیچتے تھے. اب میں وہاں پر انٹرنشپ کرنا شروع ہو گیا. تو میں 3 جابس کر رہا تھا. میں ان کے ساتھ انٹرنشپ کر رہا تھا, میں ایک پروفیسر کے ساتھ کام کر رہا تھا, اور میں سیکیورٹی بیٹھتا تھا رات کو. اور الحمدللہ میرا جی پی اے تقریباً 3.96 3.95. میں نے زندگی میں شاید, ابھی میں سوچتا ہوں تو میں کتنی محنت کرتا تھا, ابھی کتنی کم کرتا ہوں. تو کیا ہوا سبحان اللہ کہ وہاں سے میں نے وہاں پہ ان کے ساتھ کام کر رہا تھا. تو جو یونیورسٹی ہے اس کے اندر ایک مصلی, ایک پریئر روم جس کو کہتے ہیں, وہاں پر تھا. اور ہمارے جو دوست یہ سنیں گے, اس کے اندر میسج میری زندگی کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی بھی فیصلے لیے ہیں وہ میرے لیے بہتری کے فیصلے ہوئے ہیں. اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, میں نے کیا ایسا غلط کیا ہے, میں ایک 22-23-24 سال کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں محنت کر رہا ہوں, میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ. ایسے کرتے کرتے میری کچھ وہاں پر یونیورسٹی میں جو مصلی تھا وہاں پر کچھ پی ایچ ڈیز تھے جو اپنی اسلامک فائنینس میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے. ان کے ساتھ میری دوستی ہو گئی. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم یہ سوٹ اور ٹائی میں پھرتے رہتے ہو, تو تم کیا کرتے ہو. تو میں نے کہا جی اس طرح میں ایک انٹرنشپ کر رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے وہی بات کی جس کے لیے آج میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہوں, استقامت چاہتا ہوں, جو کام کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ تم اگر فائنینس میں کام کر رہے ہو تو تم شرعی چیز کو کیوں نہیں دیکھتے, تم شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹس کو کیوں نہیں دیکھتے. انہوں نے ایک بات ذہن میں ڈالی. وہاں سے شیخ تقی عثمانی کی رہنمائی سے ایک پورٹ فولیو بنا.
وہ پورٹ فولیو میں نے بیچنا شروع کیا. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ ہمارے جو اسپیشلی یوتھ اور ینگ لوگ جو ہماری یہ بات سنیں گے ان کے لیے میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے یا اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے کوئی چیز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں کیسے برکت ڈالتا ہے. میری یونیورسٹی میں گریڈز بہت اچھے تھے تو مجھے ایک دو سے جاب آفر ہوئی. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے موسٹلی پاکستان مڈل کلاس کلچر کے اندر جاب لگ جانا ایک زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میری ایک جاب آفر ہوئی اور ساتھ ساتھ میرے پاس یہ اپرچونٹی تھی. یہ تو ایک کمیشن بیسڈ جاب تھی کہ آپ جتنا پورٹ فولیو بیچیں گے اتنی آپ کو کمیشن ملتی جائے گی. اب ایک فکس سیلری اور ایک کمیشن بیسڈ جاب. 25-26 سال میری عمر ہوگی بلکہ اس سے بھی کم 24 سال کا ہوں گا میں. اب میرے لیے مومنٹ تھا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے کوئی کام لینا تھا شاید. تو میں نے سوچا میری ایک میٹنگ ہوئی ایک بندے کے ساتھ اس نے مجھے انسپائر کیا کہ دیکھو تمہارے میں پوٹینشیل ہے تم کر سکتے ہو. تو وہاں سے میں نے یہ کام شروع کیا. تو میں کیا کرتا تھا کہ میں جو مسلح ہیں ڈفرینٹ مونٹریال کے اندر کیوبیک کے اندر ٹورانٹو کے اندر کینیڈا کے ڈفرینٹ جو ایریاز ہیں مسجدیں ہیں بلکہ زیادہ مسجدوں سے زیادہ مسلح ہیں مسجدیں پراپر تو کم ہیں. سردی آپ کو پتہ ہے کینیڈا میں -20 -30. تو میں وہاں پر اپنا جو فلائرز تھے کہ میں ایک سیمینار کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کے باہر کھڑا ہو کے نا -20 -25 میں فلائر دے رہا ہوتا تھا کہ میرے سیمینار پہ آ جاؤ میرے سیمینار پہ آ جاؤ. تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ کچھ میرے دوست جو کہ میرے ساتھ گریجویٹ ہوئے تھے جو کہ بڑا یونیورسٹی میں مجھے دیکھتے تھے کہ یہ بڑا اچھا کر رہا ہے اس کے گریڈز بڑے اچھے ہیں. تو ایک دو دفعہ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں اس طرح مسجد کے باہر نا فلائر بانٹ رہا ہوں. تو ایک دو دفعہ مجھے دوستوں نے اپروچ کیا کہ دیکھو اگر تمہاری جاب کا مسئلہ ہے تو ہم تمہارے کوئی جاب وغیرہ کر دیتے ہیں کیونکہ تم کیسا کام کر رہے ہو. تو سبحان اللہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں کیا بات ڈالی کہ میں ان سے کہا کہ میرا ایک پرپز ہے انشاءاللہ اللہ مجھے استقامت دیں گے اس میں. زیادہ لمبی سٹوری نہیں کرتے مگر یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ نے سبحان اللہ اس بزنس میں ایسی استقامت دی کہ جو 7,000 بروکر تھے پورے کینیڈا میں اس میں جو پہلے سال میں ایئر 1 میں نمبر 1 رہا ایئر 2 میں نمبر 1 رہا ایئر 3 میں شاید نمبر 2 تھا ایئر 4 میں پھر نمبر 1 تھا. جو ہزاروں بروکر ہیں ان کے اندر ٹاپ 15 20 30 میں الحمدللہ ہر سال میں آنا شروع ہو گیا. اور سبحان اللہ وہ پورٹ فولیو کے اندر 1,000 مسلم فیملیز کینیڈا کے پورے ایریا سے اس کے اندر آ گئیں جو اپنی انویسٹمنٹس کرتی تھیں ریٹائرمنٹ کی اپنے بچوں کی ایجوکیشن کی اپنی پرسنل سیونگز. تو سبحان اللہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور معاملہ میں بڑی آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں زندگی میں کیسے کیسے معاملے ہوتے ہیں. اب یہ محنت کر کے فلائرز -30 میں مسجدوں کے باہر مسلوں کے باہر دے کے ایک میں نے اپنا سیمینار کی ترتیب بنائی کہ 4 جولائی 2005 کو پہلا سیمینار ہونا تھا. میں نے اپنی زندگی کی ساری محنت اپنے حساب سے اس سیمینار کے لیے کی تھی کہ یہ سب سے بڑا سیمینار ہوگا بہت سارے لوگ آئیں گے اور میں بہت ساری انویسٹمنٹ بیچوں گا اور میں ایک امیر آدمی بن جاؤں گا. محنت کی سیمینار ہوئے تقریباً کچھ دیر پہلے اس سے کیا ہوا کہ میں اپنی اسی کمپنی کی ٹریننگ کرنے گیا ہوا تھا تقریباً 2 ہفتے پہلے. تو اٹ وڈ ہیو بین مڈ جون. تو ایک صبح میں اپنی ٹریننگ کے لیے اٹھا میں باتھ روم گیا تو جب اپنا میں نے منہ واش کیا اور اسکرلی کی تو مجھے ریئلائز ہوا کہ میری جو لیفٹ سائڈ آف دا فیس ہے وہ موو ہی نہیں کر رہی. سو میری آئی بھی نہیں بلنک ہو رہی میرا فیشل مسلس بھی نہیں اسٹرینگتھن ہو رہے. مجھے تو سمجھ نہیں آئی کیا ہوا. مجھے لگا کہ شاید کوئی میں تھکا ہوا ہوں یا کوئی مسل پرابلم ہے. میں پھر بھی تیار تیور ہو کے میں پہنچ گیا ٹریننگ پہ. اب کیا ہو رہا تھا کہ کیونکہ میری آنکھ میں جھپک نہیں سک رہا تھا تو وہ آنکھ لال ہو گئی. یا تو آپ کو ہاتھ سے جھپکنی پڑ رہی. ظاہری بات ہے جو میرے ایک دو دوست تھے وہاں پہ دوست بھی نہیں تھے جاننے والے اللہ ان کا بھلا کرے انہوں نے کہا کہ میں تو کسی کو نہیں جانتا تھا. وہ مجھے ہاسپٹل لے گئے. میں بھی ایمرجنسی کے اندر پہنچائی تو جو نرس تھی انہوں نے دیکھ ساتھ مجھے کہتی ہیں کہ دس از بیلز پالزی. تو میں نے کہا جی یہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی یہ فیشل پیرالسس ہے. تو اٹس اے وائرس اور ٹراما پہنچتا ہے ایک نرو کو جس کی وجہ سے آپ کی آئی برو آئی لیڈ آپ کے چیک آپ کا جو لپ ہے وہ موو کرنا بند کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا اب کیا ہوگا. اس نے کہا کچھ دفعہ یہ پرماننٹ بھی ہو جاتا ہے اور یہ ریکور نہیں ہوتی اس میں سے. اب گریجویشن کے لیے والد اور والدہ آئے ہوئے تھے کینیڈا. اب جب میں اس
ٹریننگ سے واپس ٹورانٹو سے مونٹریال آیا تو انہوں نے دیکھا میری حالت، اب وہ بھی اپسیٹ، میں بھی اپسیٹ. یہ ہوگی کوئی جون کی آپ سمجھ لیں 28-29 تاریخ. اب 4 جولائی کو وہ سیمینار ہے جس کے لیے میں نے مہینوں محنت کی ہے اور فلائر بانٹے اور سب کچھ کیا ہے. 30 جون آ گئی، 1 جولائی آ گئی. اب میرے سے بولا نہیں جا رہا کیونکہ میں بول نہیں سکتا تھا. جب میں بولتا تھا تو آپ کو آواز لگتی تھی کہ میں ویسے کوئی میں سے بولا نہیں جا رہا، جس کو سلریڈ سپیچ کہتے ہیں. تو اب میں اس سلریڈ سپیچ میں بھی اپوائنٹمنٹس بک کری جا رہا ہوں، لوگوں کو بلائی جا رہا ہوں اس سیمینار کے اوپر. 1 جولائی کو مجھے ابھی اچھی طرح یاد ہے، رات کے وقت میں گھر گیا تو والد والدہ سے میری بات ہوئی تو میں نے ان کو بتایا کہ اگر مطلب مجھے کینسل کرنا پڑے گا سیمینار، بیکاز لوگ تو اوبیسلی میرے ہی ریفرنس سے آ رہے تھے. اور تو اب اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے، شاید اللہ کو اس میں کوئی بہتری ہو تو یہ تو مجھے کینسل کرنا پڑے گا ایونٹ. آپ یقین کریں گے اور شاید سننے والوں کو لگے کہ میں کوئی فلمی یا کوئی مارکے کی بات کر رہا ہوں. میں اگلی صبح اٹھا، سب کچھ ٹھیک، آئی برو، آئی لڈ، لپ، میں بار بار چیک کر رہا ہوں کہ یہ واقعی ہل رہا ہے. جو آئی لڈ تھی وہ تھوڑی سی دیر بعد بند ہو رہی تھی بٹ وہ نرو کے اندر اسٹرینتھ آ رہی تھی. آپ یقین کریں گے سبحان اللہ وہ سیمینار ہوا، اس سیمینار سے ہنڈریڈز آف کلائنٹس آئے اور سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ایک بزنس سٹارٹ کر دیا. لیسن میری زندگی کا، جو بھی سن رہے ہیں ان کے لیے بھی، کہ جب بھی ہمیں زندگی میں، اور میں اپنے آپ کو بھی یاد کراتا ہوں، کبھی اپس اینڈ ڈاؤنز آ جاتے ہیں بزنس کے اندر، ہیلتھ میں، زندگی میں، تو ہمیشہ اپنے آپ کو یہ یاد کرانا کہ اللہ خیر الماکرین، پلانرز اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں. ہمیں تو اپنے اگلی سانس کا نہیں پتہ، تو اتنا سوچنا کہ میں پہلے یہ کروں گا پھر یہ ہوگا، پھر جب یہ ہو جائے گا پھر میں یہ کروں گا. سوچنا، پلاننگ کرنا اوکے، بٹ اس سے اتنا obsess ہو جانا کہ اپنے سکسیس کو اس طرح ڈیفائن کرنا جیسے کہ آپ خود چاہتے ہیں، سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان خیر مانگے، ہدایت مانگے، اور پھر زندگی میں جو بھی چیزیں آتی رہیں اس کو پھر اتنی استقامت کے ساتھ، توکل کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیں. ٹائم آگے بڑھا، وہ بزنس اچھا جا رہا تھا. کینیڈا میں بہت نام ہو گیا، میرا اپنا ریڈیو شو سٹارٹ ہو گیا. میں نے بہت ساری چیزیں کر لیں، میرے اپارٹمنٹس انویسٹمنٹ کر لی، جس طرح ایک ٹپیکل گروتھ ہوتی ہے. بٹ مجھے لگا کہ شاید جس نیت کے ساتھ میں نے کام شروع کیا تھا، میں اس نیت سے آف ٹریک ہونا شروع ہو گیا. میں نے نیت سٹارٹ کی تھی کہ میں ایک اسلامک پورٹ فولیو کے ساتھ ایک نئی چیز کینیڈا میں، کیونکہ یہ 2003-4 میں یہ چیزیں اتنی، اب تو اسلامک فائنینس کی بہت بڑی دنیا ہے، اس وقت اسپیشلی فرینچ اسپیکنگ کینیڈا میں تو یہ ایک نئی چیز تھی. بٹ جس طرح شیطان آتے ہیں، جس طرح انسان ڈائیورٹ ہوتا ہے، میں کچھ سالوں کے بعد اپنی چیز سے آگے ہو کے میں کنونشنل انویسٹمنٹ میں بھی چلا گیا. میں نے جو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کر دیا، اور مجھے لگا کہ شاید سبحان اللہ میں اپنی چیزوں سے ہٹ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک ایسی بات ڈال دی، اور مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک دم سے جس بزنس کی میں نے اتنی محنت کی تھی 6-6.5 سال، اس کو بنایا تھا اللہ کے حکم سے، چیز میں اس سے میرا دل ایسا اتر گیا کہ میں نے وہ کام کرنے کا میرا دل ہی ختم ہو گیا. اور پھر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں. پھر 2011 میں میں نے سوچا کہ میں اپنے اس بزنس کو ختم کر کے، ریپ اپ کر کے، میری اس کمپنی کے ساتھ بھی کچھ ڈس ایگریمنٹس ہو گئیں، بس میرا دل اتر گیا. میں دبئی آ گیا، اور دبئی میں مجھے یہ پبلک سپیکنگ اور پریزنٹیشنز کا شوق تھا، اور میں نے کرنا ہمیشہ اپنا بزنس تھا، بیکاز مجھے لگتا تھا کہ اپنے بزنس میں زیادہ ویلیو کریٹ کرتا ہوں بجائے کہ میں کسی اور کے لیے کام کرتا رہوں. پھر میں نے ایک لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، ایک پارٹنرشپ کر کے ایک بندے کے ساتھ اپنا بزنس شروع کیا. الحمدللہ پبلک سپیکنگ کا مجھے شوق تھا، بزنس ڈیولپمنٹ سیلز میں الحمدللہ کر لیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بزنس میں بہت استقامت دی، بہت اچھا ہوا. 2014، 15، 16، 17 بہت اچھا گیا. ہمارے اس نیٹ ورک کے اندر 700-800 کنسلٹنٹ تھے پوری دنیا سے، جو وہ کرتے تھے جو میں کرتا تھا، جو کہ ٹریننگ ڈلیور کرتے تھے، کنسلٹنسی کرتے تھے. الحمدللہ میں 3-4 سال اس میں کنسلٹنٹ آف دا ایئر رہا، بزنس ڈیولپر آف دا ایئر رہا. پھر زندگی میں دوبارہ ایک اتار چڑھاؤ آئی 2017 میں 18 میں. جو میرے پارٹنرز تھے انہوں نے کچھ فیصلے ایسے کیے کہ انہوں نے اپنے بزنس کو کینیڈا اور US میں ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی. وہاں سے ان کو بہت نقصان ہوئے. ان کو نقصان ہوئے تو جو ہمارا UAE کا بزنس تھا اس پہ بھی امپیکٹ آیا، اور فائنینشلی میرے لیے پھر 2018، 19،
پھر ٹائٹ ہونا شروع ہو گئے. انسان جب ان فیزز میں سے گزرتا ہے تو سبحان اللہ ہمیشہ یہ لگتا ہے بٹ اب تو سب کچھ ٹھیک تھا, اب کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ پر اللہ کو کسی بہتری کا کام ہوتا ہے. 2019 میں نے پھر وہ پارٹنرشپ سے علیحدہ ہوا اور اپنا کام شروع کیا اکیلے. سبحان اللہ, پھر اسکریچ سے اسٹارٹ. اب آپ سوچیں کتنی دفعہ یہ اسکریچ سے اسٹارٹ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ہاتھ پکڑا, سبحان اللہ, پھر بزنس اسٹارٹ ہوا. کچھ کالیگس, کچھ پارٹنرز الحمدللہ جڑ گئے, بیکاز یہ ٹیم ورک ہے. صرف الحمدللہ ناٹ اونلی محنت بٹ رزق بھی صرف میرا نہیں ہے, اور لوگوں کا رزق جڑتا گیا. اور میں اس بات میں بہت بلیو کرتا ہوں کہ جب آپ اور لوگوں کا رزق اپنے ساتھ جوڑتے ہیں تو ان کو تو رزق ملتا ہی ملتا ہے, ان کی وجہ سے آپ کا رزق بھی بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ, 2019 سے اپنا کام شروع کیا. 2022 میں دنیا کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو کہ سوشل کیئر اور امپلائی ویلنس پہ بہت ان کا نام ہے. انہوں نے وہ UAE موو اور سعودی میں اپنا بزنس کھولنا چاہ رہے تھے. انہوں نے الحمدللہ آ کے میرے بزنس کے اندر انویسٹ کر لیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. الحمدللہ پھر ایک اور سکسیس آئی. پھر سبحان اللہ اس 2011 سے اس ٹائم کے اندر مجھے کرکٹ کا کھیلنے کا بھی شوق تھا, اور میں جب لاہور میں تھا اچھے لیول پہ کھیلتا تھا. پھر میں کینیڈا جا کے ختم ہو گئی کرکٹ, تو میرے کرکٹ کا مجھے شوق تھا اور انٹرپرنورشپ کی میرے اندر کچھ جراثیم تھے. تو پھر میں نے ایک کرکٹ کی لیگ شروع کی 2011 میں. وہ آج UAE کی سب سے بڑی کرکٹ کی لیگ ہے. اس کے اندر کچھ ہزار لوگ ایسوسیٹڈ ہیں اس کے ساتھ, اور ڈفرینٹ جگہوں میں وینیوز میں وہ کرکٹ ہوتی ہے ڈفرینٹ لیولز کے اوپر. تو کرکٹ کا اسپورٹس مینجمنٹ کنسلٹنسی کا بزنس اور یہ ٹریننگ کا بزنس الحمدللہ یہ اللہ کے حکم سے چل رہے تھے. بٹ جو پھر اب میری زندگی کی جو مین چیز ہے, جو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سے کوئی کام لے لیں دین کا, اور اللہ تعالیٰ میرے سے کوئی ایسا کام لے لیں جو میری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو. تو میں 2021 کے اکتوبر میں پاکستان بزنس کاؤنسل دبئی کے اندر ایک ٹریننگ کر رہا تھا. تو وہاں پر ایک صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ میں آپ کو آبزرو کرتا ہوں کہ آپ کچھ سیشنز کرتے ہیں تو آپ کو لیڈرشپ کے اوپر آپ بہت اچھی بات کرتے ہیں. تو میں عمران خان کے بہت قریب ہوں, اور عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ پوری دنیا سے کچھ لیڈرز اکٹھے کرو پاکستانی جو کہ اپنی اپنی فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہوں, ان کو لے کے آؤ یہاں پہ بنی گالا, اور ان سے مجھے ملواؤ اور ان کو کہو کہ پاکستان کے لیے کچھ کام کریں, تھنک ٹینک بنائیں. تو وہ ڈفرینٹ پاکستانیوں کو انہوں نے اکٹھا کیا. کبھی کوئی جیولوجسٹ تھا وہ جس نے ٹریش کو انرجی میں بنایا تھا, کوئی ڈبل PhD تھی ویمنز ایجوکیشن میں, کوئی ہارورڈ بیسڈ لائر تھے, اور مجھے وہ لیڈرشپ کے لیے لے گئے. سب کی 1-on-1 میٹنگ ہوئی خان صاحب کے ساتھ, میری میٹنگ ہوئی. تو میرے خیال میں 15 منٹ ہوں گے, 15-20 منٹ. میں کچھ دیر بولا, وہ کچھ دیر بولے. تو جب وہ میٹنگ ختم ہوئی تو میں وہاں سے اٹھا. تو جب میں جا رہا تھا کمرے سے باہر تو پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی, میرے دل میں بات ڈالی. انہوں نے مجھے کہا کہ کین آئی اسپیک ٹو یو ینگ مین. تو میں نے کہا جی. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی آپ کی انٹروڈکشن کرائی ہے کہ آپ نے لاکھ لوگوں کی ٹریننگ کی ہے اور اتنی کنٹریز میں کی ہے اور یہ کیا ہے. تو آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کے اور صحابہ کی بایوگرافیز کو لے کے کچھ لیڈرشپ کانٹینٹ پہ کبھی کام کیا ہے؟ تو پہلی دفعہ میری زندگی میں کسی نے اس طرح کی بات کی میرے سے. میں نے کہا نہیں سر. تو کہتے ہیں کہ آپ نے آفٹر دا پروفٹ جو لیسلی ہیزلٹن کی بڑی مشہور کتاب ہے وہ پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں سر. تو کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ جیسے لوگ یہ نہیں کریں گے تو کون کریں گے. یہ کہہ کے انہوں نے کہا جی تھینک یو, السلام علیکم. تو آپ یقین کریں گے جب میں واپس بنی گالا سے میریٹ واپس اسلام آباد ہوٹل پہنچا تو ہم اوبیسلی دوستوں کا مجھے بہت سارے فون آیا کہ کیسی رہی میٹنگ. تو مجھے ابھی تک یاد ہے میں نے سب کو کہا, میں نے کہا میٹنگ تو جو تھی سو تھی, اچھی تھی, اوبیسلی بڑا مزہ آیا مل کے, مگر یہ جو انہوں نے بات کی میرے لیے اتنی ایک ڈفرینٹ اور اتنی یونیک بات تھی کہ میرے دل میں وہ بہت سارا ایک اثر چھوڑ گئی. اس کے بعد جی تب سے میں ایک اپنی جرنی کے اوپر ہوں یہ سمجھنے کے لیے کہ 1440 سال ہو گئے, وہ کون سے ایسے فیصلے ہمارے پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیڈرشپ کے اوپر, ڈیسیجن میکنگ کے اوپر, اسٹریٹجی کے اوپر, انٹرپرینورشپ کے اوپر, وہ کون کون سے فیصلے ہیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں, ان کی سیرت سے ہم سیکھ سکتے ہیں پریکٹیکل ان چیزوں کی جن کی ہم ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, کارپوریٹ ٹریننگ کرتے ہیں, HR ٹریننگ کرتے ہیں. وہاں پر کتنی ایسی چیزیں ہیں
ان کے لیسنز ہیں جن سے ہم سیکھ کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ ایک جرنی رہا ہے میرا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ جب آپ کے لیے کوئی چیز صحیح ہوتی ہے تبھی ہوتی ہے، جس کا وقت ہوتا ہے تبھی ہوتا ہے. آپ جتنا مرضی زور لگا لو اس سے پہلے، جب اس کسی چیز کا ٹائم نہیں ہے تو نہیں ہے. تو پھر الحمدللہ اس جرنی کے اوپر مجھے کچھ اساتذہ، کچھ مشائخ، کچھ ایسے لوگ ملتے رہے جنہوں نے میری بہت رہنمائی کی، گائیڈنس کی. ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ میں مجھے اپنی جگہ مل گئی، تو میں وہاں سبحان اللہ کچھ جتنا اللہ میرے سے مجھے اجازت دیں وہاں پہ میں وقت گزاروں. وہاں پر مجھے کچھ لوگ ایسے ملنا شروع ہو گئے. میرا خیال تھا، مجھے یہ سنی ہوئی بات تھی کہ مسجد نبوی کے اندر کچھ ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جو کہ سبحان اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. تو سننے میں بات آئی تھی. جب میں وہاں بیٹھنا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کچھ لوگ میرے ارد گرد اکٹھے کرنا شروع کر دیے. ہمارے ایک وہاں پر دوست ہی کہوں گا، ایون دو شیخ ہیں، وہ تقریباً 50 سال سے اوپر مسجد کے اندر ہیں. 50 سال سے اوپر مسجد کے اندر ہے، مطلب وہ جاتے ہیں اور اپنے گھر سے تیار تیار ہو کے واپس آ جاتے ہیں. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا وہاں پر نظام کچھ ایسے لوگوں کا بنایا ہوا ہے. اور یہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ اللہ معاف کرے کوئی درویش ہیں یا بالکل، یہ ماشاءاللہ ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بھی دی اور ان کو دین بھی دیے. ماشاءاللہ ہمارے ایک وہاں پہ ٹیچر ہیں، شیخ ہیں، وہ جو لوگ اپنی مسجد نبوی کے اندر قرآن کی تلاوت اور قرآن پڑھتے ہیں، ان کا جو فائنل ایگزام لیتے ہیں وہ ماشاءاللہ وہ لیتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے شیخ ہیں. آپ کو ان کو ایک آپ کی ان کے بات بتاتا ہوں کہ میں جب ان کے ساتھ بیٹھتا تو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی میں ان سے سوال پوچھتا ہوں. اور ظاہری بات ہے یہ کافی ضعیف لوگ ہیں تو ان کا بولنے کا سٹائل، بولنے کا ٹائم، سب کچھ تو پھر آپ کو صبر کے ساتھ سننا پڑتا. میں نے ایک دفعہ ان سے بات کی کہ زندگی میں جب کوئی چیلنجز آتے ہیں یا ایڈورسٹی آتی ہے تو انسان کو ایسے لگتا ہے کہ پر میں نے کیا کیا، میں نے تو بڑی محنت کی تھی، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. تو انہوں نے میرے سے ایک بڑی خوبصورت بات کی جو ہماری یہ فلیش بیک سنیں گے شاید ان کو بھی یہ بات ہٹ کرے. انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر دنیا کا سکسیس آخرت کے سکسیس سے لنکڈ ہوتا تو جو ہمارے انبیاء تھے وہ تو دنیا کے سب سے امیر لوگ ہوتے، سکسیسفل لوگ ہوتے. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو انبیاء سب سے زیادہ ان پہ ٹرائلز، ان پہ مصیبتیں آئیں. انفیکٹ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنی آزمائشیں میرے پہ آئیں کسی اور انسان پہ نہیں آئیں. تو انہوں نے سورہ یوسف کی بڑی خوبصورت بات کی اور سورہ یوسف کے ریفرنس سے کہا کہ جیسے کہ ہمیں وہ ساری سورہ یوسف کے اندر جو ترتیب ہے کہ پہلے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر اور جو آیا 100 اور آیا 101 ہے سورہ یوسف کی، جس کے اندر لکھا ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ جب سب کچھ حضرت یوسف کی زندگی میں خراب ہوا پھر اچھا ہو گیا اور اینڈ میں جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے کہا فاطر السماوات، لائک خالق السماواتی نہیں، فاطر السماواتی، بیوٹیفائر آف ہیونز اینڈ ارتھ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، صرف آپ ہی میرے ولی ہیں، آپ ہی میرے دوست ہیں. تو مجھے اس سے یہ سمجھ آیا کہ یہ جو دنیا میں ہمیں مصیبتیں لگتی ہیں یا ٹرائلز لگتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میرے پچھلے 25 سال کے اندر سبحان اللہ اتار چڑھاؤ، تو مجھے یہ سمجھ آئی اور اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کو سمجھنے کی اور توفیق عطا فرمائے اور میرے اس جرنی میں مجھے استقامت دے اور میرے سے کوئی کام لے لیں. مجھے سمجھ یہ آئی کہ اگر کوئی ایسی آپ کی زندگی میں چیز آئے جس سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں تو وہ آپ کے لیے اس سے بہتر کوئی نہیں چیز ہو سکتی. اور نعوذ باللہ اگر کوئی ایسی امتحان آئے جو آپ کو اللہ سے دور لے جائے تو وہ پھر سزا ہے، اور نعوذ باللہ سزا اس دنیا میں بھی ہے اور اللہ نہ کرے ہمیں آخرت کی بھی سزا ملے. تو یہ ایک جرنی تھا جو کہ میں نے اپنے 25 سال آپ کو 40 منٹ میں بتا دیے.